ہر اچھا کام کرنے کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں اور زیادہ چانسز ہوتے ہیں اچھا کام کرنے کے بعد اللہ کی دربار میں، اللہ کے یہاں جو دعا کی جاتی ہے وہ قبول ہوتی ہے۔ اور دنوں میں بھی مخصوص وقت رکھا ہے، جیسے تہجد کے وقت زیادہ امکانات ہوتے ہیں دعا کے قبول ہونے کے، اسی طریقے سے فرض نمازوں کے بعد جس طریقے سے بھی آپ اللہ کو پکارو تو دعائیں قبول ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ اسی طریقے سے دنوں میں ایک دن ہے جمعہ کا دن، تو فقہائے کرام اور محدثین کرام نے اس پر گفتگو فرمائی ہے کہ جمعہ کے دن زیادہ امکانات رہتے ہیں دعائیں قبول ہونے کے۔ تو جمعہ کا دن اپنی ایک خاص اہمیت رکھتا ہے، تو اس دن کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے، کثرت سے دعا کرنی چاہیے، کثرت سے عبادت کرنی چاہیے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک عید کا دن کی مانند ہوتا ہے، ہر 8 دن کے بعد ایک عید۔ تو اللہ کے سامنے رونا، کائنات کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھنا اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا۔ پھر اس میں علماء کرام، فقہائے کرام کی بحث چلی کہ کون سی گھڑی زیادہ فضیلت اور دعا کے قبول ہونے کی ہے۔ بعض نے کہا کہ جمعہ کے شروع ہونے سے جمعہ کے اختتام تک کوئی بھی وقت، اور بعض نے کہا کہ جب امام خطبہ شروع کرے، ایک خطبہ دینے کے بعد جب وہ کچھ دیر کے لیے بیٹھتا ہے تو اس میں زیادہ امکانات ہیں دعائیں قبول ہونے کا، تو مختصر انداز میں اس وقت بھی دعا کر لینی چاہیے۔ اور بعض نے کہا کہ بعد نماز عصر سے لے کر مغرب تک یہ وقت دعاؤں کے قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ اور ویسے بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ عصر کے وقت فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے اور صبح میں بھی فرشتوں کی تبدیلی ہوتی ہے۔ جب فرشتوں نے آپ کو عصر کے وقت دعا کرتے ہوئے دیکھا، اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا، اور جو آپ کی آرزوئیں ہیں، ضرورتیں ہیں، خواہشات ہیں، وہ آپ اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں، تو فرشتے آپ کے نام اعمال میں یہی چیزیں لکھیں گے۔ اور صبح تک آپ کی عبادت میں گزرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم عصر کے وقت دعا کر لیں، نماز پڑھ لیں اور اس کے بعد مغرب اور عشاء کو چھٹی کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ تو بہرحال اس دن کی ایک اہمیت ہے، اس اہمیت کو ہمیشہ سمجھنا چاہیے اور اس کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ پھر دوسری چیز وہ ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں جب آتے ہیں تو اللہ کا گھر، اس کا تقدس، اس کا خیال، اس کی بڑائی، اس کی پاکیزگی، اس کا ادب، اس چیز کا بھی لحاظ رکھنا چاہیے کہ ہم کس کے گھر میں جا رہے ہیں اور کیوں کر جا رہے ہیں۔ جب بھی ہم کسی بڑے منصب، کسی بڑے عہدے، کسی بڑی جگہ میں داخل ہوتے ہیں یا داخل کیے جاتے ہیں تو لوگوں کے اپنے دل کے اندر ایک خیال ہوتا ہے کہ یہاں کے قانون و ضوابط کیا ہیں، ان کا لحاظ رکھا جائے۔ تو سب سے بڑا گھر جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، سب سے بڑی دربار جو ہے وہ اللہ کی دربار ہے، اور یہاں کی حاضری بڑے ہی مؤدب ہونی چاہیے اور بڑی ہی خشوع خضوع، اطمینان، ادب ان چیزوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے کلام کرے تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں۔ اسی لیے قرآن پاک کا دوسرا نام ہے کلام الہی۔ جب میرا دل چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہوں، اور فرمایا کہ جب میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے بات کرے تو میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ قرآن کریم کے ایک آیت کریمہ جو تلاوت کی گئی ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، یقیناً اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدلے۔ اور یہ ظاہر سی بات ہے، جو
انسان چاہتا ہے کہ میری زندگی کے اندر ایک اچھا خاصا مواد حاصل ہو، مجھے دولت مل جائے، میری زندگی کے اندر سکون ہو، میری زندگی کے اندر مال کی فراوانی ہو، تو وہ انسان پاؤں پہ پاؤں رکھ کر نہیں بیٹھتا ہے، بلکہ جو ہی اس نے بلوغت کے اندر قدم رکھا اور اپنی سوجھ بوجھ آ گئی تو اس کے بعد وہ دوڑ دھوپ کے اندر لگ جاتا ہے۔ کیوں لگ جاتا ہے؟ کہ وہ ایک چیز کو سمجھتا ہے، مجھے کل مال دولت حاصل کرنی ہے، بلڈنگ بنانی ہے، گاڑی لینی ہے، دیگر خرچے جات جو ہیں، تو اس کے لیے وہ ایک محنت کرتا ہے، کسی نہ کسی کام کی طرف ارادہ کرتا ہے کہ میں یہ کام کرنے والا بن جاؤں تاکہ میری زندگی جو ہے، میری لائف جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی اسی اعتبار سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو بدلنے کا فیصلہ نہ کر لے۔ اور بدلنا کیا ہے؟ وحشی بننا ہے، درندہ بننا ہے، کیا بننا ہے؟ نہیں، ہمیں انسان بننا ہے، انسانیت سکھانی ہے، انسانیت پر چلنا ہے اور انسانیت کا درس دینا ہے۔ ہمیں انسان بن کر، اللہ کا بندہ بن کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی ہے۔ تو اس کے لیے کیسے اپنے آپ کو بدلنا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان کو پورا کرنے والے بن جائیں۔ رب العالمین نے جو حکم دیے وہ حکم ہماری زندگی میں پورے ہو جائیں۔ جیسے کہ ان احکام میں سے ایک حکم ہے نماز کا، اور یہ 83 یا 84 مرتبہ رب العالمین نے قرآن کے اندر اس کا اعلان فرمایا، اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ اس طریقے سے ہر جگہ پر اللہ کا ایک حکم ایک مرتبہ کہہ دینا بھی کافی ہے۔ یہاں سے ہمیں اس چیز کی اہمیت، نماز کی اہمیت، فضیلت پر توجہ ہونی چاہیے کہ اتنی مرتبہ اس چیز کا تکرار کرنے کی وجہ سے اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ تو نماز قائم کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے نیک اعمال کرنے ہیں۔ اور آگے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر آفت نازل کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ واپس نہیں لوٹتی اور اللہ کے سوا اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا ہے۔ جب بھی کہیں حالات آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، جب بھی کوئی قوم، کوئی قبیلہ، کوئی شہر یا کوئی انفرادی انسان کسی بھی مصیبت میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرے۔ اور کیا بدلنا ہے؟ کہ میرے رب کے جو حکم مجھ پر صادر ہیں یا صادر کیے یا جن کا مجھے حکم دیا گیا، میں ان کو بجا لانے والا بن جاؤں اور میں ان کو ادا کرنے والا بن جاؤں، چاہے یہ قوم ہو، چاہے یہ قبیلہ ہو، چاہے یہ شہر ہو یا چاہے یہ انفرادی انسان ہو۔ دوسری چیز، حدیث پاک تلاوت کی گئی اور ایک قرآن کریم کے ایک اور آیت، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے کیسے ڈرنا ہے؟ جیسے جانور سے ڈرتے ہیں۔ رات کو انسان نکلتا ہے تو جانور سے ڈرنے کے لیے لائٹ کا استعمال کرتا ہے، لاٹھی کا استعمال کرتا ہے، دیگر آلات کا استعمال کرتا ہے۔ کیا ایسے ہی اللہ سے بھی ڈرنا ہے؟ نہیں، خوف خدا ہو، یعنی کہ گناہ نہ کرو بلکہ اپنے رب سے ڈرو اور سچ بولو۔ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو درست فرمائے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یقیناً عظیم ترین کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یوشک ان یاتی علی الناس زمان۔ حدیث کے راوی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عنقریب لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، اس میں اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہے گا اور اس کی روح ختم ہو جائے گی، قرآن کے صرف اور صرف حروف باقی رہ جائیں گے، عمل نہ رہے گا، اور مساجدیں خوب عمدہ بنائی جائیں گی، حالانکہ وہ ہدایت
اور نمازیوں سے ویران اور خالی ہوں گی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، قرآن کریم کی آیت کریمہ جس کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتے جب تک کہ وہ قوم خود اپنے آپ کو نہ بدل لے۔ ہم دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 پیشن گوئیاں فرمائی اور تینوں صادق آ رہی ہیں۔ پہلی کہ عنقریب زمانہ ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف اور صرف نام باقی رہ جائے گا، جیسے دیگر مذاہب سکھ ہیں، ہندو ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، وہ برائے نام کے ہیں، اسی طریقے سے مسلمان بھی سمجھے گا کہ میں اس قوم سے ہوں، میں مسلم قبیلے سے ہوں، میں مسلم قوم سے ہوں، اور یہ اپنی شان و شوکت، یہ اپنے وہ احکام، یہ جس مقصد کے لیے اس کو دنیا میں بھیجا گیا اس کو بھول جائے گا اور اس کو ترک کر دے گا، اور ایسا ہو رہا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کی حقانیت اور اسلام کی عظمت اور اسلام کی وقعت اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے اور ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سمجھیں کہ اسلام کی اہمیت کیا ہے۔ اسلام درس دیتا ہے امن کا، اسلام درس دیتا ہے انصاف کا۔ اسلام آنے کے بعد ہماری مائیں اور بیٹیاں جو آج چل رہی ہیں نا، فخر سے چلنی چاہیے، ان کو اسلام نے عزت دی اور اسلام کی وجہ سے ان کو عزت ملی۔ میرے عزیزوں اور دوستوں، دوسرا فرمایا کہ قرآن کریم کا صرف اور صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ اس کے کچھ بہت سارے مطالب مفسرین قرآن نے نکالے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ایک چیز بہت سمجھنے کی ہے، بہت سمجھنے کی ہے۔ بعض حضرات ہمارے ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو پڑھنا چاہیے سمجھ کر، اور یہ اعلیٰ ترین کے لوگ ہیں جو قرآن کریم کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں سمجھ کر کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور قرآن ہم سے کیا مطالبہ کر رہا ہے۔ یہ اشخاص اور یہ لوگ جو قرآن کو سمجھ کر پڑھتے ہیں، یہ اعلیٰ ترین افرادوں میں سے ہیں، اعلیٰ ترین شخصیات میں سے ہیں۔ اور بعض وہ ہیں جو اس کو سمجھتے نہیں، کیونکہ عربی زبان ہے، صرف حروف کی تلاوت ہو جاتی ہے، جیسے الحمدللہ رب العالمین الف لام میم ذالک الکتاب والناس تک ایسے ہی تلاوت کر دی، یہ بھی کسی درجے تک افضل ہے۔ اور بعض وہ ہیں جو ان دونوں کے درمیان میں ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ بعض پڑھ لیتے ہیں اور بعض چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں چھوڑتے ہیں؟ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے سمجھ کر، ہم سمجھ نہیں سکتے اس لیے ہم نے تلاوت ہی چھوڑ دی۔ تو استغفر اللہ، یہی حدیث پاک میں آیا کہ قرآن کے صرف اور صرف حروف باقی رہ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے اس کے اندر اور محدثین کرام نے یہاں پر شرح لکھتے ہوئے کہا کہ قرآن صرف اور صرف قسموں کے لیے، رسموں اور رواجوں کے لیے رہ جائے گا، جیسے کہ مرنے کے بعد چند ایک دنوں میں کیا جاتا ہے، تیسرا، چوتھا، 40واں وغیرہ یہ کر کے قرآن اس کے نام پر بخشوا دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی قرآن کی خبر گیری کرنے والا نہیں ہے۔ اور بعض نے کہا کہ قرآن کریم کے حروف باقی رہ جائیں گے، یعنی کہ صرف حروف جو ہیں وہ لکھے ہوئے رہ جائیں گے، اس کی اصل حقانیت ہے اس کو لوگ بھول جائیں گے۔ اور وہ کیا ہے؟ قرآن ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، قرآن ہم سے کیا چاہتا ہے، ہمیں کس طریقے سے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اور اصل بھی یہی ہے کہ جب ہم قرآن پڑھیں، قرآن پر عمل کریں تو ہماری زندگی بہترین زندگی ہے، لیکن ہم قرآن کو نہ پڑھیں اور قرآن پر عمل نہ کریں تو بدترین زندگی ہے۔ تو یہ اصل ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ مساجدہم عامرات وہی خراب من الہدی، مساجدیں بہت عالیشان ہوں گی اور وہ ہدایت سے خالی ہوں گی۔ ہدایت کا مطلب وہ نمازیوں سے خالی ہوں گی۔ آج ہم دیکھیں کہ ہر محلہ، ہر بستی، ہر گاؤں والا، ہر قبیلے والے، ہر قوم والے
मसाजिदों को किस तरीके से बना रहे हैं। अगर किसी बस्ती में, किसी गांव में, किसी इलाके में या किसी शहर में मस्जिद पुराने टाइप की है और पुरानी सी मस्जिद है, तो लोग आपस में कमेटियां करके, रुकुमात जमा करके मस्जिद को आलीशान बना देते हैं। उसके अंदर संगे मरमर तक लगा दिए जाते हैं, लेकिन उस मस्जिद को आबाद नहीं करते। मस्जिद में पूरी दुनिया का यही हाल है कि जब मस्जिदों में हाज़िरी होती है, आम दिनों में किसी मस्जिद में 4, किसी में 5, किसी में 10, किसी में 20 अफराद मिलते हैं। क्या बस्ती इतने ही लोगों पर मुश्तमिल है? तो नहीं, बस्ती 200, 400, 1000, 2000 इतने लोगों पर मुश्तमिल है। तो बाकी लोग कहाँ गए? क्या ज़मीन खा गई उनको? क्या वो ख़त्म हो गए? नहीं, बस अपने कामों में मसरूफ़ हैं, अपने कामों में लगे हुए हैं। इसी की तरफ इशारा फरमाया नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि जब मस्जिदें आलीशान बनेंगी और मस्जिदों के जो तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं किया जाएगा, तो फिर यही हाल होगा। दूसरी चीज़, मस्जिद को आबाद करने के लिए मुख्तलिफ़ तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से एक तरीका है कि मस्जिद का इमाम, आप देखिए, इमाम तमाम की नमाज का ज़ामिन होता है। हम अपनी मस्जिदों को देखें कि जब मस्जिद के बनाने की फ़िक्र लाहिक होती है, कमेटी बनती है, तो कोई लाख देने पर मजबूर, कोई 10,000, कोई 20,000 और 5 से कम कोई नहीं देता है। और जब मस्जिद में इमाम रखना है असल मकसद के लिए, तो उस वक्त कोई 50 देगा, कोई 100 देगा और ज़्यादा से ज़्यादा तनख्वाह 5,000 तक रखते हैं। ये नहीं कहना कि मैं कह रहा हूँ कि मुझे बढ़ा दिया जाए, लेकिन फ़िलहाल हम देखें कि हमारी हालात क्या है कि हमें मस्जिद को आबाद करने के लिए एक इमाम की ज़रूरत है। लाख रुपये मस्जिद की ज़रूरत पर खर्च करने वाला 50 रुपये देते हुए उस पर घिन तारी हो जाती है। इसी तरीके से कहीं किसी दरख्त पर, कहीं किसी कागज़ पर, कहीं किसी पत्थर पर या कहीं किसी जानवर पर कभी कभी अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखा हुआ ज़ाहिर हो जाता है। तो इस कीमत को हम बढ़ाने के लिए इस जानवर की कीमत, इस पत्थर की कीमत, इन चीज़ों की कीमत हम लाख, 2 लाख, 4 लाख तक कर देते हैं। ख़ास कर कुर्बानी के सीज़न में जिस जानवर के ऊपर अल्लाह लिखा हुआ हो, यानी अल्लाह की तरफ से कभी कभी ऐसा भी होता है तो लाख, 5 लाख तक उस जानवर की कीमत बढ़ जाती है। क्यों? जानवर के ऊपर अल्लाह का नाम लिखा है। दूसरी तरफ जो हुफ़ाज़ किराम, जो कुरान के हाफिज़ करने वाले हैं, जो कुरान के मानी को समझने वाले हैं, जो कुरान की तालीम को आम करने वाले हैं, उनके सीनों में कुरान, उनके दिल में अल्लाह, उनकी ज़ुबान पर अल्लाह, उनको देते हुए हमें शर्म महसूस होती है। यह हमारा हाल है। तो इसी की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में इशारा किया, अल्लाह ताला उस कौम को उस वक्त तक क्या नहीं करते, बदलते नहीं, जब तक कि वो कौम खुद ब खुद अपने आप को बदलने का मुसम्मम इरादा न करे। और दूसरी कुरान करीम की आयत करीमा के ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच बोलो और सच की दावत दो। सच्चाई से कभी खौफ नहीं खाना चाहिए और ये कायदा कुल्ली है। सच कहने के लिए एक मर्तबा बोलना है। आप 20 जगह पर जाओ, आपने सच जब कह दिया, 20 जगह पर आपने एक ही जुमला याद रखना है, याद भी नहीं रखना है। जो आपके साथ मुआमला पेश आया वो आप सच्चाई के साथ पेश करें, याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब अगर आपने कभी, खुदा न खास्ता हम सब की अल्लाह हिफाजत फरमाए, झूठ बोल दिया, तो फिर इस झूठ को याद करने के लिए, याद रखने के लिए 100 मरतबा इसको रिपीट करना है, याद करना है। मैंने फलां बंदे को क्या कहा, इस वक्त इस जगह इसको भी यही कहना है। कभी कभी वो झूठ भूल भी जाता है और फिर एक झूठ को सच साबित करने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो इसलिए हमेशा सच कहने की आदत डालें।
सच कहने वाला हमेशा कामयाब है और झूठ कहने वाला बज़ाहिर अगर उसको लगता है कि मैंने आज झूठ कह के अपने आप को बचा लिया, मैं शायद कामयाब हो गया और मैं शायद फतह पा गया, लेकिन ये नाकामी की दहलीज पर जाकर गिरेगा। इसलिए हमेशा अल्लाह रब्बुल आलमीन की इताअत करनी है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की इताअत करनी है और अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। क्या बदलना है अपने आप को? अल्लाह के अहकाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर पूरे करने वाले बन जाएं। जब मेरी ज़िंदगी के अंदर शरीयत आ गई और मैं शरीयत पर चलने वाला बन गया, मेरा कबीला, मेरा ख़ानदान, मेरा महल्ला, मेरा गांव, मेरा शहर, मेरा वतन, जब इसकी मुझे फ़िक्र होगी और इस पर हम काम करने वाले बन जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन चमकाने वाले हैं। और तारीख़ इस चीज़ की शाहिद है। साहबा किराम का दौर, ताबीन, तबे ताबीन और फुक़हा किराम, उलमाए इज़ाम का दौर, जिन्होंने अल्लाह की इबादत की और अल्लाह से डरे और उन्होंने दुनिया पर हुक्मरानी की, उन्होंने दुनिया पर इंसाफ कायम किया और दुनिया में उनके नाम के चर्चे आज भी हैं। और वही कम तादाद में होने के बावजूद दुनिया पर हावी हैं और आज हम लाखों और करोड़ों और अरबों खरबों में होने के बावजूद परेशान हैं। क्यों परेशान हैं? इसीलिए परेशान है कि हमने अपने आप को बदला नहीं। और क्या बदलना है? अल्लाह के हुक्म मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर करने वाले बन जाएं। हदीस के अंदर इमाम अबू दाऊद अलैहि रहमा, इनको 5 लाख अहदीस याद थी। उनमें से ये फरमाते हैं कि 4 अहदीसें ऐसी हैं जिनको इंसान अपना मकसद बना ले तो ये कामयाब तरीन इंसान है। उनमें से एक हदीस है कि जब भी कोई काम करे तो नियत ये करे मैं अल्लाह के रज़ा के लिए काम कर रहा हूँ। जब भी कोई काम करे नियत ये करे कि मैं अल्लाह के रज़ा के लिए कर रहा हूँ, तो फिर देखें कि कितनी कामयाबी हासिल होती है। दूसरी हदीस कि जब भी इंसान किसी के साथ कोई मुआमला करे तो हुस्न सलूक के साथ पेश आए, अच्छा अखलाक। दूसरी 2 हदीसें इंशाल्लाह आइंदा बयान होंगी। तो हमने क्या करना है? अपने आप को बदलना है, अपनी नस्लों को बदलना है। इसकी फ़िक्र करनी है कि हमारी नस्लें दीन इस्लाम की पाबंद बन जाएं, हमारी नस्लों को हमारी माजी की तारीखें याद हों और हमारी नस्लों को हमारा किबला, हमारा काबा, इन चीज़ों का पूरा इल्म हो कि कहाँ से है, क्या है, किस तरीके से है। इसकी फ़िक्र आज करनी है। अगर नहीं करेंगे, नहीं बदलेंगे तो फिर हालात बदल सकते हैं।